10 محرم الحرم کو صبح سے لے کر اذان جمعہ تک اتنی دیر کا واقعہ ملتا ہے نا. کتنے آدمی شہید ہوئے؟ 72. صبح سے لے کر دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، رفقا کو، ان کے لاشوں کو اٹھایا اور خیموں میں لائے. لیکن جب خود بھی اپنا جسم زخموں سے چور ہو گیا، زمین پر تشریف فرما ہوئے، شمر آپ کے سینے پر ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ کہا اذان جمعہ ہے. کہا لائن اتر، پھر آخری لمحات میں مجھے مالک کے ہاں 2 سجدے تو کر لینے دے. ہماری کیفیت کیا ہے؟ سر درد ہو، کئی نمازیں گئی، ایک فوتیدگی ہو جائے، نوجوان ہوش ہی نہیں کر رہا. کیفیت کیا ہے؟ فوتگی ہو گئی، دل غم سے نہ ڈھال ہے. بھائی مجھے بتلائیے گا، تیرا غم بڑا ہے یا امام حسین کا غم بڑا تھا؟ انہوں نے جو مظاہرہ کیا، ہم ہر لمحہ حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں، یا حسین کی مالا جپتے ہیں، اور جیسے ہی محرم آتا ہے کریا نگر شہر نیازیں بڑھتی ہیں، سبیلیں لگتی ہیں. مجھے بتلائیے گا، کیا صرف امام حسین کا ذکر وہ نیاز کھانے اور پکانے کے لیے، سبیلیں لگانے اور پینے کے لیے؟ نہیں یار، دیکھو ان کا انداز زندگی کیا ہے، ان کا اسلوب زندگی کیا ہے، ان کا طریقہ زندگی کیا ہے. وہ تو ساری زندگی یہ درس دیتے رہے. دیکھو جیسے میں نے دین حق کا پرچم بلند کیا، سب کچھ گنوا دیا، لیکن پرچم کو گرنے نہیں دیا. اگر میرا نام لینا ہے، مالا جپنی ہے، پھر تمہارا بھی اسلوب زندگی یہی ہونا چاہیے. قرآن نے کتنے خوبصورت جملے کہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. میں ساری گفتگو کا خلاصہ یوں کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں نے جملہ کہا کہ ہر بندہ امتحان میں ہے. دوسرا جملہ یہ کہا کوئی بے صبرہ اور ناشکری کرتا ہے، کوئی صابر اور شاکر بنتا ہے. اور تیسرا جملہ یہ تھا استقامت. اے بندگان خدا، ہمیں جو سیرت امام حسین سے درس ملتا ہے وہ یہ، مصیبت آئے صبر کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اگر نعمت ملے تو شکر کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اور یہ چند لمحوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ استقامت، یہ ثابت قدمی زندگی کے آخری لمحے تک ہو. فائدہ کیا ہوگا؟ کہا بس تتنزل علیہم الملائکہ، اگر تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے، مالک تم پر رحمتوں کے فرشتوں کو نازل فرمائے گا. الحمدللہ العلا هو خالق لنبینا لولاہ ما خلق السما صلو علیہ دائما بکمالہ بلغ العلا بجمالہ کشف الدجا بقدومہ زال الوبا صلو علیہ دائما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وقال اللہ تبارک و تعالی
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وقال اللہ تبارک و تعالی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمامی احباب ایک دو مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر علماء اکرام، مشائخ اعظام، حاضرین و سامعین، بالخصوص فخر السادات پیر طریقت حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب عزیز مجدہ، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور میرے شریک سفر استاد العلماء حضرت علامہ محمد عمر فاروق سلطانی صاحب، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب عزیز مجدہ، دیگر علماء کرام، حاضرین و سامعین، میں اور آپ نواس رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کے حضور ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ چند ایک معروضات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ میرے ساتھ مجلس میں بہت سارے علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ اگر سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی لفظ، کوئی کلمہ، کوئی جملہ گراں گزرے تو بعد میں نشاندہی فرما دیجیے گا۔ دعا کیجیے پروردگار عالم مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج کے مہمان خاص وہ تو قبلہ مصباحی صاحب ہیں، جلد ہی وہ بھی جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے۔ چند ایک لمحے آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی گفتگو کر رہا ہوں۔ صرف آپ کی توجہ چاہتے ہوئے
چونکہ گفتگو بالکل سادہ ہوگی، لیکن اگر آپ متوجہ رہیں گے تو مجھے بھی گفتگو کرنے میں لطف آئے گا اور آپ کو سننے میں بھی لطف آئے گا، اور اگر توجہ بٹے گی تو یقیناً آپ کی توجہ بٹنے کے ساتھ میری بھی توجہ بٹ جائے گی۔ صرف آپ کی توجہ۔ بیٹا میں آپ کی یا تو سائڈ پر ہو جائیں، میرا بیٹا سائڈ پر ہو جاؤ، کوئی سائڈ پر ہو جاؤ، باتیں نہیں کرنی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہوں گا، ہر انسان خواہ اپنا ہے یا پرایا، اعلیٰ ہے یا ادنا، شاہ ہے یا گدا، کافر ہے یا مومن، پیدائش سے لے کر وفات تک وہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر میں جملے کو دہرا رہا ہوں، ہر انسان خواہ کوئی ہو، وہ اپنی ولادت سے لے کر اپنی وفات تک آزمائش اور امتحان میں مبتلا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد بندے کی دو حیثیتیں ہو جاتی ہیں، یا تو بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، مالک کا امتحان لینا بندے سے اس کا انداز بڑا مختلف ہے۔ کسی سے کچھ لے کر امتحان لیتا ہے اور کسی کو کچھ دے کر امتحان لیتا ہے۔ رہتا بندہ ہر لمحہ امتحان میں ہے، اور فرق یہ ہے جب وہ بندہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ کافر ہے اس کے لیے وہ آزمائش عذاب بن جاتی ہے، اور اگر وہ بندہ مومن ہے اس کے لیے وہ آزمائش، وہ امتحان قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرق یہ ہے، اور یہ پروردگار عالم کا قانون، ضابطہ اور اصول ہے، امتحان ضرور ہے۔ پڑھیے قرآن مجید فرقان حمید، مالک یہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ نہیں کہا ہم امتحان لیں گے، انداز یہ نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن کا انداز کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لَنَبْلُوَنَّ، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدوں سے مؤکد کر کے مالک کلام ارشاد فرما رہا ہے۔ کہا ہم ضرور برضرور تم سے امتحان لیں گے۔ مالک کیسے امتحان لے گا؟ کہا کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی مال و منال میں کمی کر کے، کبھی تمہاری خود جان کو کسی مصیبت میں ڈال کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد لے کر۔ آزمائیں گے ضرور۔ ہمارا ایک ماحول ہے، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم ایک معاشرے کے فرد ہیں،
بہت سارے آپ معاشرے میں ایسے بندے دیکھیں گے، جب تک تو آسانیاں، سہولتیں، آرام آرائش رہتا ہے، بڑے مالک کے حضور سربہ سجود رہتے ہیں، تھوڑی سی سختی آتی ہے، حالات بدلتے ہیں، پھر کیفیت کیا؟ یار ہم نمازیں بھی اتنی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، پھر یہ اتنی آزمائش کیوں؟ یہ جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے، اور اگر تھوڑا سا غور کرو تو ممکن ہے ہماری اپنی زبان سے نکلے ہوں۔ ہم اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، پھر یہ آزمائش کیوں؟ ایک بزرگ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ وہ بندہ گاہے بگاہے کسی مصیبت میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دوست نے آ کر اس بابا جی سے کہا، بابا جی اتنی نمازیں پڑھتے ہو، اتنا رب رب کرتے ہو، پھر یہ اتنی آزمائشیں، ہمہ وقت تکلیف میں، بیماری میں، تنگ دستی میں۔ اس بابے نے جو جواب دیا وہ بڑا خوب تھا۔ کہا، نوجوان ذرا سوچ، بیٹا ذرا سوچ، ابھی تو میں مالک کے ہاں اتنی حاضری دیتا ہوں تو یہ حال ہے، اگر میں اس کے حضور حاضر نہ ہوں پھر میرا حال کیا ہو؟ یہ بابے کا انداز تھا، ابھی تو حاضری دیتا ہوں تو یہ حال۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تکلیف آتی ہیں، مصیبت آتی ہیں، رنج و علم کی ہوائیں چلتی ہیں، پھر مالک پر شکوہ نہیں، مالک کی بارگاہ میں شکایت نہیں، بلکہ پھر کیفیت کیا؟ ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہوں گا ایک حدیث کے حوالہ سے۔ ہمارے ہاں تو شاید کسی پر آزمائش آئے تو کہہ یہ دیا جاتا ہے، جناب یہ اپنی کیتیاں نو پھڑے ہے، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ لیکن آئیے اصحاب رسول کی نظر میں جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو ان کا انداز کیا ہے، اور اگر مصیبت نہیں آتی تو پھر ان کی فکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنی اہلیہ کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھا، وہ بھی صحابیہ ہے، محبت بھری گفتگو ہو رہی ہے، گھر میں بڑا آرام و آرائش ہے، ہر طرح کی نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ دوران گفتگو صحابیہ اپنے خامند سے کہتی ہے، اللہ کے بندے جو میں مانگوں گی مجھے دو گے؟ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کی بندی سب کچھ تیرا ہی ہے، میرا گھر بار مال دولت ہر شے تیری ہے۔ کہا نہیں، میرے ساتھ وعدہ کر، جو میں مانگوں گی وہ دے گا۔ وعدہ کر لیا۔ جب وعدہ ہو گیا تو وہ صحابیہ کہنے لگی مجھے طلاق دے دو۔ اب ہنستا بستا گھر ہو، خوشحال گھرانہ ہو، آرام و آرائش کی زندگی بسر ہو رہی ہو، اچانک بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے بیوی طلاق کا مطالبہ کر دے۔ صحابی رسول پریشان ہوئے، کہا کہ اللہ کی بندی میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی تنگی، کوئی میں نے تجھ پر ظلم کیا ہو؟ کہا نہیں، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن مجھے طلاق چاہیے۔ صحابی رسول کہنے لگے کہ یہ فیصلہ میں نہیں، یہ ہمارا مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں جائے گا، اور جو فیصلہ سرکار کریں گے وہ قبول ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار کی بارگاہ کی طرف صحابی چل رہے ہیں، لیکن پریشانی ذہن اس بات میں ہے کہ یہ ہوا کیا؟ میرا ہنستا بستا گھر اجڑ رہا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں ٹھوکر لگی، گرے، ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب صحابیہ رسول نے اسی وقت کپڑا لپیٹا اور قدم آگے بڑھانے لگے۔ صحابیہ کہتی ہے نہیں، چلو گھر واپس چلتے ہیں، چلو گھر واپس۔ بھئی ہوا کیا؟ ابھی تو تکرار کر رہی تھی، اصرار کر رہی تھی، مطالبہ تھا طلاق کا، کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے۔
پہلے تھا مطالبہ، اب نہیں ہے۔ اس صحابی رسول نے پوچھا اللہ کی بندی مجھے وجہ بتلا کیا ہے؟ غور کیجئے گا عادل پور شریف والوں، اس بات پر غور کیجئے گا، صحابی رسول کہہ رہا ہے بتلا تو کیوں مطالبہ کر رہی تھی؟ صحابیہ نے کہا اللہ کے بندے جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں ہر طرف سے نعمتوں کی بارش برستی دیکھی ہے، آرام اور آرائش کو پایا ہے، نعمتیں ہر طرف سے آ رہی ہیں، کوئی بے سکونی نہیں، سکون اور اطمینان ہے، رحمتوں کی بارشیں برس رہی ہیں۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ تجھ پر تکلیف کوئی نہیں، مصیبت کوئی نہیں، آزمائش کوئی نہیں، ابتلا کوئی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو منافق ہو اور میں منافق کے گھر میں رہوں، منافق کی زوجیت میں رہوں۔ مجھے یہ شک پڑا تھا۔ کہا اب؟ کہا تجھے چوٹ لگی، تکلیف پہنچی، مجھے پتہ چل گیا میرا خامد منافق نہیں ہے، پکا مومن ہے۔ یہ تکلیف کا آنا فکر صحابہ میں یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ آئیے آزمائش آتی ہے، امتحان میں انسان کو مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن جب انسان امتحان میں مبتلا ہوتا ہے پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو امتحان میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ جب مصیبت اور جب نعمت ملتی ہے یا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اب یوں کہہ لیں ہر بندہ وہ آزمائش میں مبتلا ہو، اور ہر بندے کی دو حالتیں ہیں، یا وہ صبر اور شکر کے دامن کے ساتھ وابستہ رہتا ہے یا ناشکری اور بے صبری کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ اگر اب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، میں جملے یہاں تک اپنی گفتگو کو لے جا چکا تھا کہ ہر بندے پر آزمائش، اور یہ کہنا کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، یہ کچھ کرتا ہوں۔ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا حضرت انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو نے نمازیں پڑھ لی، صدقہ و خیرات کر دیا، فرضی حج یا نفلی حج کر دیے، پے در پے تو عمرے کرتا رہا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھتا رہا، اور پھر کہے کہ تجھے آزمایا نہیں جائے گا۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تجھے چھوڑ دیا جائے، آزمایا نہ جائے؟ کہا نہیں، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، بلکہ یہاں پر یہ بھی کہنے دیجئے جتنا کوئی بندہ مقرب ہوگا اتنا اس کا امتحان سخت ہوگا، اتنا اسے سخت مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا۔ کافر کی بنسبت مومن مقرب ہے، اور مالک یہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ تو کہے لا الہ الا اللہ اور ہم آزمائے نا، ابھی تو آزمائش کا مزہ آنا ہے کہ یہ مٹی کتنی پکی ہے، ابھی تو دکھلانا ہے ہم نے کہ اس کا انداز کیا ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے پھر صبر کے دامن کے ساتھ وابستہ، پھر وہ صابر بن جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اگر مصیبت آ جائے، صبر کے دامن کے ساتھ بندہ وابستہ ہو جائے، تو مالک یہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، بس جب بندے پر مصیبت پہنچتی ہے تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
بس یہ جملہ، یہ نہیں پہلے خوب شکوہ شکایت کر لی، رو دو لیا، گریبان پھاڑ لیا، بالوں کو نوچ لیا اور منہ کو زخمی کر لیا، پھر جب نڈھال ہو گیا تو کہا چل صبر ہی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے صبر. صبر کیا ہے؟ کوئی مصیبت آئے، یوں کہہ لیں بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی موت کی خبر مل جائے، جوان بیوی کو اپنے خامند کی موت کی خبر ملے، وہاں پھر اپنے لبوں کو سی لے، صرف زبان پر یہ نکلے انا للہ و انا الیہ. پھر رب کہتا ہے اب مصیبت آئی، تکالیف آئی، رنج و علم کی آندھیاں چلی، اس نے صبر کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوا. اب مالک کہتا کیا ہے؟ کہا یہ ہیں وہ بندے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. کہا یہ ہیں وہ بندے جن پر میری رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے. اور پھر یہاں تک نہیں، بلکہ مالک یہ کہتا ہے اگر تم ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہیں اور نہ جاؤ، بس ان صابرین کو دیکھ لو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت یافتہ ہے. یہاں پر میں سیرت رسول کے حوالہ سے ایک دو باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضور ای الناس اشد بلاء، پیارے سب سے زیادہ مصیبت کن پر نازل ہوتی ہے؟ کون لوگ ہیں جن پر مصیبتیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء. مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان، اور انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ترین وہ انبیاء اور رسول. اور آقا کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ مصیبتیں، تکالیف، آزمائشیں وہ انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جو ان کے قریب. اگر مصیبت آئے، چلو انبیاء اپنی جگہ پر، سید الانبیاء کی طرز کیا تھی، اور نعمت ملے تو سید الانبیاء کا طریقہ کیا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کو سامنے رکھیں، مکی زندگی کو سامنے رکھ لیں، مدنی زندگی کو سامنے رکھ لیں، اور مکی زندگی میں بالخصوص شیب ابی طالب کے وہ 3 سال سامنے رکھیں جب قریش نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا. 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں لائے. سید عالم زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، صبر کے دامن کے ساتھ وابستہ، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ درس دیا صبر کرنا ہے تو اپنے نبی محمد عربی کی طرف دیکھ لو، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی شے دیکھنی ہے پھر طائف کا بازار دیکھ لو. طائف کے بازار میں گئے، دعوت دی، جب دعوت مل گئی، دعوت کو کیا سننا تھا، بچوں کو پیچھے لگا دیا، پتھراؤ کیا، سرکار کے سر اقدس سے خون بہا، نالین مبارک تک، پاؤں مبارک تک پہنچا، نالین مبارک میں پاؤں جم گئے، نکالتے ہوئے تکلیف ہوئی. فرشتے حاضر ہوئے، حضور ہمیں اجازت دیں، دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ملتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نہیں، یہ میری عظمت اور رفعت کو جانتے نہیں ہیں. یا اسے اگر عام سے لفظوں میں کہوں، مفہوم کے اعتبار سے کہوں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اے لوگو،
اے فرشتوں، میں لوگوں کی طرف زحمت بن کر نہیں، میں ان کی طرف رحمت بن کر آیا. کہا کچھ نہیں، صبر کے دامن کے ساتھ وابستہ. اور جب نعمت ملے تو پھر کیفیت کیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر یہ صحیح کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ پیارے پروردگار عالم نے آپ کے سبب آپ کے پہلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے اور آپ کے بعد والوں کے گناہ بھی معاف کر دیے. جب یہ آیت نازل ہوئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ سرکار ساری ساری رات مصلے پر کھڑے ہیں، پاؤں میں ورم ہو گئے، سوزش ہو گئی، پاؤں زخمی ہو گئے. تو میں نے عرض کیا، حضور کیا مالک نے آپ کو یہ مقام نہیں دیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ پروردگار عالم نے تو آپ کے سبب آپ کے پہلوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، آپ کے بعد والوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا. پھر یہ مشقت، پھر یہ سعی و کوشش، پھر یہ جد و جہد، یہ کیوں؟ سید عالم فرماتے ہیں، عائشہ مالک نے یہ مقام مجھے دیا ہے نا. ہاں ہاں پیارے، یہ آپ کو دیا. کہا اس مقام کو پانے کے بعد کیا میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر مصیبت آئے تو صبر، اور اگر نعمت ملے تو شکر. اگر مصیبت آئے صبر کرو، رب کی رحمتوں کا نزول، اور اگر نعمت ملے شکر کرو. ان شکرتم لازیدنکم، مالک کہتا ہے میں پھر نعمتوں میں کمی نہیں کروں گا بلکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا. لیکن یہ شکر کا انداز کیسا ہو؟ کیا میں اور آپ اگر مالک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگ جائیں، شکر ادا کر سکتے ہیں؟ چلیں، ممکن ہے ہم میں سے کوئی بابا اٹھے، کوئی نوجوان اٹھے، کہتے ہاں ہم شکر کر سکتے ہیں. میں آپ کی اور اپنی بات نہیں کرتا، اس نبی کی بات کرتا ہوں جو ذکر الہی کرتا ہے تو پرندے آواز کے ساتھ آواز ملا کر ذکر کرنے لگ جاتے ہیں. وہ ذکر کرتے ہیں تو پہاڑ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، مالک نے کہا داؤد میرا شکر ادا کر. داؤد علیہ السلام عرض کرنے لگے، مالک میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا. انداز دیکھیے گا، صرف انداز سمجھا رہا ہوں. کہا پیارے داؤد کیوں؟ کہا مالک ہر نعمت پر شکر لازم، ہر نعمت پر شکر لازم. ہر نعمت تو ایک طرف رہی، میں اگر ایک نعمت پر شکر ادا کرنے لگوں زندگی ختم ہو جائے گی، تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا. مالک نے فرمایا داؤد کیسے؟ کہا مالک ایک نعمت پر میں شکر کروں تو اس شکر کرنے کی جو توفیق دی ہے وہ بھی تو نعمت ہے. توفیق شکر وہ بھی تو نعمت ہے. پھر اس پر شکر لازم. جو دوسری مرتبہ توفیق دی وہ بھی نعمت، پھر اس پر شکر لازم. کا زندگی ختم ہو جائے گی، ایک نعمت پر شکر ادا نہیں ہوگا. اب آئیے میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمیں صبر اور شکر کے درمیان رہنا ہے. چونکہ قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تصوف کے ساتھ گہرا تعلق ہے. میں تصوف سے ایک بات لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. ایک ہے ہمارے ہاں صبر اور شکر کا انداز، نعمت ملے تو شکر کر لو، مصیبت آئے تو صبر کر لو. یہ ہمارا انداز. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، کہتے ہیں کہ
حضرت شفیق بلخی، ان کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ نوجوان تھے اور حضرت عبداللہ بن مبارک وہ بزرگ ہستی تھے. پوچھنے لگے حضور ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، وہ بتلا دیں. کہا بیٹا پوچھو. کہا آپ کے ہاں توکل کس درجے کا ہے؟ آپ کے ہاں توکل کس درجے کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا بیٹا تو نوجوان ہے، تو بتلا، تیرے سوال کا انداز بتلا رہا ہے، تو بلخ سے آیا ہے، تو بتلا تیرے ہاں اور بلخ والوں کے ہاں توکل کیا ہے؟ کہا ہمارے ہاں توکل یہ ہے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. مل جائے شکر، نہ ملے تو صبر. جب یہ شفیق بلخی نے کہہ دیا، ساتھ کہا حضور آپ بھی تو بتلائیں نا. آپ نے جو جملہ کہا سنیے گا. آپ نے فرمایا شفیق بلخی، جو تمہارے ہاں کا توکل ہے وہ ہمارے ہاں کے کتوں کا ہے، وہ ہمارے ہاں کے کتوں کا ہے. اسی بات کو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں بھی نقل کیا، لیکن ان کا انداز اور ہے. یہاں تو شفیق بلخی اور عبداللہ بن مبارک ہیں. اس مقام پر شفیق بلخی اور جنید بغدادی ہیں، اور جنید بغدادی یہ کہتے ہیں مجھے آج تک کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے بلخ کے نوجوان کے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور وہ کیسے؟ کہا بلخ کا نوجوان آیا تھا، اس نے کہا تھا حضور بتلائیے آپ کے ہاں توکل کیا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا پہلے آپ بتلائیں. اس نے کہا نہیں، سوال میں نے کیا ہے، جواب آپ دیں. کہا کہ میں نے اسے کہا جنید بغدادی جیسی شخصیت، وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا بیٹا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. پھر جنید بغدادی میں نے کہا نوجوان تو بتلا تیرے ہاں توکل کیا ہے؟ اس نے کہا حضور جو تمہارے ہاں کا توکل ہے یہ ہمارے ہاں کتوں کا ہے، مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر. اب دونوں جگہ پر جس نے بعد میں جواب دیا نا کہ ہمارے ہاں یہ توکل کتوں کا ہے، دوسرے نے سوال کیا حضور پھر بتلائیں توکل آپ کا کیا ہے؟ سنیے گا. کہا ہمارے ہاں توکل یہ ہے مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. یہ ہے انداز. اب آئیے ہم اس مقام پر نواسے رسول کے حضور ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. یہ ساری گفتگو، اس کا خلاصہ، یہ ساری گفتگو، اس کا نقطہ عروج وہ صرف یہ ہے کہ اگر صبر اور شکر کا حال ان کا یہ ہے تو بتلائیے گا پھر جس کے رگ و ریشہ میں سید عالم کا خون سرایت کرتا تھا ان کے صبر اور شکر کا عالم کیا ہوگا، ان کے صبر اور شکر کا حال کیا ہوگا. پھر یہاں پر غور کیجئے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو کسی کو معمولی سی پیری کا گھمنڈ آ جائے نا، میں معذرت کے ساتھ اگر کسی کے ذہن پر، کسی کے دل پر یہ بات شاک گزرے تو ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں. معمولی سا گھمنڈ ہو جائے پیری کا تو وہ مرید تیار کر لیتے ہیں، تو یہ کرامت سنا، تو یہ کرامت سنا، تو یہ کرامت سنا. کیا پیری کرامتوں کا نام ہے؟ پیری کرامتوں کا نام ہے؟ اگر پیری سیکھنی ہے تو
کربلا والے حسین سے سیکھ. ان سے بڑا پیر کون تھا؟ مصلی رسول کے وارث، مدینہ طیبہ کے سجادہ نشین. لیکن جب وقت آتا ہے، پھر جب وقت آیا پھر کیفیت کیا ہے؟ پھر یہ نہیں کہ یہ میرا آستانہ ہے، اسے چھوڑوں گا نہیں. اسے خیر آباد کیا، چھوڑا الہ کلمات اللہ کے لیے. اور پھر کیفیت کیا ہے؟ پھر حال کیا ہے؟ کوئی نہیں. حضرات محترم، آپ کے مہمان ذی وقار، آج کی مجلس کے صدر حضرت العلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب وہ تشریف لا چکے. چند ایک منٹ آپ کی سمع خراشی کرنے کے بعد میں گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. تقریباً میں نے مضمون باندھ لیا اور یہ اختتام ہے جس طرف میں لا چکا ہوں. بات یہاں تک پہنچا چکا تھا، آج کے اس پرفتن ماحول میں اگر کسی کو معمولی سی پیری کی دم لگ جائے تو وہ تیار کر لیتا ہے کہ چل بھائی تو اٹھ کرامت سنا. شاید سمجھ لیا کہ پیری یہ کرامتوں کا نام ہے. پوچھئے، ابھی میں جنید بغدادی کے حوالہ سے بات کر رہا تھا، جنید بغدادی سے پوچھئے پیری کس کا نام ہے؟ ان کے آستانے پر، ان کے کاشانے پر ایک نوجوان آیا، بڑا شہرہ سنا تھا، چند دن رہا، بعد میں بوریا بستر گول کیا اور راستہ لیا. بابا جی نے جاتے ہوئے دیکھا، کہا اس نوجوان کو بلا کر لاؤ. بیٹا تو آیا تھا، چند دن یہاں پر رہا ہے، اب بغیر اجازت کے جا رہا ہے، وجہ کیا؟ کہا حضور میں فلاں دور دراز علاقے سے آیا تھا، آپ کا بڑا نام سنا تھا، بڑا شہرہ سنا تھا کہ آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. حضور، اے نوجوان، اب خاموشی سے جا رہا ہے. کیوں؟ شہرہ سنا تھا، رہا ہے، اب خاموشی سے کیوں جا رہا؟ کہا حضور میں نے جو سنا تھا دیکھا نہیں ہے، جو سنا تھا وہ دیکھا نہیں. کہا کیا دیکھنا چاہتا؟ حضور کوئی کرامت، کوئی انہونی بات، کوئی خرق عادت شے؟ کہا اچھا صرف یہ دیکھنے آیا تھا؟ حضور ہاں. فرمایا مجھے ایک بات بتلا، تو مجھے میری کرامت دیکھنے آیا تھا؟ ہاں بابا جی کرامت دیکھنے آیا تھا. فرمایا کہ کتنے دن رہا؟ حضور اتنے دن. میرے ظاہر کو بھی دیکھا، صبح کی جلوت کو بھی دیکھا اور رات کی خلوت کو بھی. کہا کہ میرے تنہائیوں کو بھی اور اجتماع سب کو دیکھا؟ کہا دیکھا. کہا جتنے دن تو رہا ہے میری خلوتوں اور جلوتوں کو دیکھتا رہا، میرے ظاہر اور باطن کا مطالعہ کرتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا. مجھے صرف ایک بات بتلا، ان دنوں میں کیا کسی لمحے مجھے سید عالم کی سنتوں کو ترک کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ سوچو بچار میں پڑ گیا. سارا اول سے لے کر اب تک جتنا وقت گزرا تھا، سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور نہیں، آپ کو میں نے سنت کا پابند پایا. جنید بغدادی نے جو جملے کہے، کہنے لگے بیٹا میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے
کہ میں سید عالم کی سنتوں پر استقامت اختیار کیے ہوئے، میں سید عالم کی سنتوں کا پیک کروں۔ بھائی یہ انہونی باتیں یہ پیری کے لیے لازم نہیں ہے، ہو جائیں پیر سے تو سبحان اللہ، وگرنہ پیر کے لیے کیا ہے؟ صوفیہ نے جو کہا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، 1000 کرامت ایک طرف، ایک استقامت ایک طرف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو درس دیا وہ کیا تھا؟ آپ سے بڑا ولی کون؟ آپ سے بڑا پیر کون؟ آپ سے بڑا سجادہ نشی کون؟ لیکن صرف یہ دیکھیے گا، کیا آپ اس وقت اگر پانی کو حکم دیتے وہ راستہ بدل کر خیموں کی طرف نہ جاتا؟ اگر زمین پر پاؤں مارتے زلزلہ برپا نہ ہو جاتا؟ اگر ہواؤں اور آندھیوں کو حکم دیتے یزیدی تباہ و برباد نہ ہو جاتے؟ لیکن کیا آپ نے یہ کام کیا؟ نہ پانی کو حکم دیا راستہ بدل، نہ آندھی اور طوفان کو کہا انہیں اندھا کر دو۔ حالانکہ سید عالم کا ایک فرمان ہے، وہ سماعت کر لیجئے اس موقع کی مناسبت سے۔ اب حدیث قدسی ہے، سرکار فرمایا رب یہ کہتا ہے جب بندہ میرا محبوب بنتا ہے، میرے قرب خاص میں آتا ہے، پھر کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ آگے جو جملہ ہے وہ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، رب یہ کہہ رہا ہے یہ بندہ جو میرے قرب خاص میں آ گیا، ان سالنی لأعطینہ، وہ سوال بعد میں کرتا ہے میں عطا پہلے کر دیتا ہوں۔ امام حسین سے بڑا اور مقرب الہی کون تھا؟ امام حسین سے زیادہ اس دور میں قرب الہی کسے میسر تھا؟ اگر آپ رب سے مانگتے تو ملتا نا، لیکن وہ جانتے ہیں یہ وقت کرامت کا نہیں ہے، یہ وقت استقامت کا ہے۔ یہ وقت کرامت کا نہیں، یہ وقت استقامت کا ہے، کیونکہ سید عالم کی پوری سیرت ان کے سامنے تھی۔ اچھا، پھر یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ یقیناً امام حسین کی بارگاہ میں ہاتف غیبی سے آواز آئی ہوگی، کسی فرشتے نے آ کر کہا ہوگا کہ رب سے مانگ لے، دعا کر لے، اتنی مصیبت بھائی، بیٹے، بانجے، بھتیجے، رفقا شہید کروا چکے، رب سے مانگ لے۔ لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے آپ کے ذہن میں ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ جملے ہوں گے جب آپ کو چیخا میں ڈالے جانے لگا، جبریل آئے، عرض کیا اے پیارے ابراہیم، میری پرواز وہاں تک ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اگر میری حاجت ہے تو بتلاؤ۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ تیری کوئی ضرورت نہیں، چلا جا۔ اگلا جملہ کہا کہ اے ابراہیم چلے میری نہ صحیح، مالک کا خلیل ہے تو ہی عرض کر دے، مالک کی بارگاہ میں عرض کر، ہاتھ اٹھا، دعا مانگ۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ اے جبریل، دعا بھی نہیں مانگنی، کیونکہ مالک جانتا ہے اس کا بندہ کس حال میں ہے۔ مالک جانتا ہے کہ اس کا بندہ۔ یہاں پر ایک اور جملہ حضرت کی نظر کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا،
بھئی رب سے مانگنا تو عبادت ہے، دعا کرنا عبادت، مانگنے پر رب خوش ہوتا ہے۔ لیکن بات پتہ کیا ہے؟ صوفیہ کا ایک قول ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ جب مقربین کے ہاں پہنچتی ہیں تو وہ گناہ بن جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وقت تو میں نے ضائع کیا۔ اب یہاں پر سمجھیے گا، دعا مانگنا یہ عبادت، رب سے طلب کرنا، مدد طلب کرنا یہ عبادت۔ لیکن کبھی بندہ اس مقام کا حامل ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں مانگنا بھی نہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ جس نے مبتلا کیا، جو آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے ہے، جو امتحان لے رہا ہے، جو اس مٹی کو بجا رہا ہے بندوں کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا بندہ کس معیار کا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان کرب و بلا میں اس کہنے والے کو ضرور کہا ہوگا، اس وقت رب سے عرض بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ مالک جانتا ہے اس کا حسین کس حال میں ہے۔ حضرات محترم، آخری بات کہنے کے بعد گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ 10 محرم الحرم کو صبح سے لے کر اذان جمعہ تک اتنی دیر کا واقعہ ملتا ہے نا۔ کتنے آدمی شہید ہوئے؟ 72۔ صبح سے لے کر دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، رفقا کو، ان کے لاشوں کو اٹھایا اور خیموں میں لائے۔ لیکن جب خود بھی اپنا جسم زخموں سے چور ہو گیا، زمین پر تشریف فرما ہوئے، شمر آپ کے سینے پر ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ کہا اذان جمعہ ہے۔ کہا لائن اتر، پھر آخری لمحات میں مجھے مالک کے ہاں 2 سجدے تو کر لینے دے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ سر درد ہو، کئی نمازیں گئی، ایک فوتیدگی ہو جائے، نوجوان ہوش ہی نہیں کر رہا، کیفیت کیا ہے؟ فوتگی ہو گئی، دل غم سے نہ ڈھال ہے۔ بھائی مجھے بتلائیے گا، تیرا غم بڑا ہے یا امام حسین کا غم بڑا تھا؟ انہوں نے جو مظاہرہ کیا، ہم ہر لمحہ حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں، یا حسین کی مالا جپتے ہیں، اور جیسے ہی محرم آتا ہے، کریا نگر شہر نیازیں بڑھتی ہیں، سبیلیں لگتی ہیں۔ مجھے بتلائیے گا، کیا صرف امام حسین کا ذکر وہ نیاز کھانے اور پکانے کے لیے، سبیلیں لگانے اور پینے کے لیے؟ نہیں یار، دیکھو ان کا انداز زندگی کیا ہے، ان کا اسلوب زندگی کیا ہے، ان کا طریقہ زندگی کیا ہے۔ وہ تو ساری زندگی یہ درس دیتے رہے، دیکھو جیسے میں نے دین حق کا پرچم بلند کیا، سب کچھ گنوا دیا، لیکن پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ اگر میرا نام لینا ہے، مالا جپنی ہے، پھر تمہارا بھی اسلوب زندگی یہی ہونا چاہیے۔ قرآن نے کتنے خوبصورت جملے کہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ میں ساری گفتگو کا خلاصہ یوں کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں نے جملہ کہا کہ ہر بندہ امتحان میں ہے۔ دوسرا جملہ یہ کہا، کوئی بے صبرہ اور ناشکری کرتا ہے، کوئی صابر اور شاکر بنتا ہے۔ اور تیسرا جملہ یہ تھا استقامت۔ اے بندگان خدا، ہمیں جو سیرت امام حسین سے درس ملتا ہے وہ یہ، مصیبت آئے صبر کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ،
اگر نعمت ملے تو شکر کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور یہ چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ یہ استقامت، یہ ثابت قدمی زندگی کے آخری لمحے تک ہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہا بس تتنزل علیہم الملائکہ، اگر تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے مالک تم پر رحمتوں کے فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جماعت اہل سنت دے دو بہت بڑے عالم دین، انہاں دی خدمت چ گزارش ہے، دو بچیاں نے قرآن کریم حفظ کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اپنے مبارک ہتھاں دے نال انہاں دے سر تے دستار بندے نے، اس تو فوری قبلہ ڈاکٹر صاحب دا بیان شروع فرما دیتا جائے گا۔ جناب حافظ محمد عمار صاحب آندے نے اور دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ جناب حافظ محمد عمار صاحب، جناب حافظ محمد علی حیدر صاحب، لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ ہن بلا تخیر اج دی ساڈی محفل دے مہمان خصوصی قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لیا چکے نے، جلوہ افروز ہو چکے نے، بلا تخیر اپنے نورانی بیان دے نال دلاں نوں منور فرماندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں جتنے بھی بزرگ دوست تشریف لے کے آئے ہو، جنہاں نے محفل دا اہتمام کیتا ہے، کسی طرح بھی محفل دے اندر حصہ شامل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب دے مال و جان دے اندر، رزق حلال دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ جس طرح کہ سارے علاقے نو اس چیز دا پتہ ہے کہ نوجواناں نے ایک کھیل شروع کیتی سی، انہاں دی خدمت چ گزارش کیتی، انہاں نے اللہ اور اس دے رسول دی رضا دی خاطر دنیاوی کھیل نو قربان کر کے اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دی محفل نو سزایا۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بھی مثلاً حسن اخلاق دے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرمائے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب اپنے نورانی بیان دے نال دلاں نو منور فرمان۔